الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بطور نشانی کے، اس کو چھوڑے رکھو، یہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تمہیں درد دینے والا عذاب پہنچے گا۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا تذکرہ کثرت سے فرمایا ہے۔ پہلی قوموں کے تذکرے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی اور سبق کے لیے بیان کیے گئے۔ بڑی بڑی قومیں مال کے اعتبار سے اور کاریگری کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے گزری ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہونے کے باوجود جب ایمان نہیں تھا تو یہ چیزیں ان کا کچھ بھی نہ بنا سکیں، الٹا ان کے لیے مصیبت کا باعث بنی ہیں۔ تو کامیاب صرف وہی ہوئے ہیں جنہوں نے ان دنیاوی چیزوں کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دل سے قبول کیا، اور جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا ان کی مکمل اتباع کی ہے۔ اب اس سے پہلے قوم عاد کا تذکرہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی بڑی طاقت عطا فرمائی، 300 فٹ ان کا قد، اور بڑے مضبوط اور بڑی طاقت والے لوگ، لیکن ایک باریک سی اور لطیف سی مخلوق نے ان کو بالکل ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے خزانے سے صرف انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا کا سوراخ کیا۔ 7 راتیں اور 8 دن ہوا چلی، جس سے وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کی جڑیں بھی اکھڑ گئیں، بالکل ہلاک ہو گئے، گری ہوئی کھجوروں کی طرح ہو گئے۔ اب اس کے بعد آنے والی جو قوم تھی ان کو قوم ثمود کہتے ہیں، یہ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ قوم عاد عرب کے جنوب اور مشرق کے علاقے میں رہتے تھے، اور یہ جو ثمود تھے یہ شمال اور مغرب کے علاقے میں رہتے تھے، یعنی حجاز سے پرلی طرف، تبوک سے لے کر وادی قرا جو مدینہ منورہ سے پہلے آتی ہے تبوک کے راستے میں، وہاں تک یہ لوگ آباد تھے۔ 1700 شہر ان کے تھے، تبوک سے لے کر مدینہ منورہ کے قریب تک بڑے بڑے شہر انہوں نے آباد کر رکھے تھے۔ ان کے پاس بھی بڑی مہارت تھی انجینئرنگ کی، اور یہ عجیب نقش و نگار بناتے تھے۔ ان کا ہر بندہ یعنی ہر فرد اس میدان میں بڑا ماہر تھا، کاریگری میں بڑا ماہر تھا، جن کے نقشے آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت کے گھڑے ہوئے مکان اور ان کے نقشہ جات آدمی دیکھ کر حیران ہوتا ہے جو وہ بناتے تھے۔ ان کی طرف انہی کی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انہوں نے وہی دعوت دی جو دعوت تمام انبیاء علیہم السلام دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ قوم بھی بت پرستی کا شکار ہوئی، اور ان کو پہلے قوم عاد کے حالات بھول گئے، حالانکہ یہ واقعات ان کے آباء و اجداد میں چلتے تھے، اور قوم عاد کی نشانیاں بھی باقی تھیں، لوگ دیکھتے تھے، لیکن جب شیطان مسلط ہو جائے دل و دماغ پر، پھر اس کے بعد انسان کا حقیقت کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہی تخیلات اور تصورات
جو معاشرتی ایک رواج پکڑ لیتے ہیں اسی کو اختیار کر کے عقیدہ اور نظریہ اور اسی کے مطابق اپنا ایمان بناتے ہیں، تو اس قوم نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ایک لمبی مدت تک ان کو دعوت دی، انہوں نے اپنے منہ سے اپنی مرضی سے مطالبات نکالے، یہ کہا کہ ہمارے سامنے اگر اس چٹان سے کوئی اونٹنی نکل آئے اور وہ ہو بھی گابن اور ہمارے سامنے بچہ جنے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر بہت سارے قوم کے لوگ ایمان لا چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب کو بلایا، سب نے پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اسی چٹان سے اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی نکالی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ چٹان ابھی باقی ہے اور اس میں تقریباً 60 فٹ کا یا 7 فٹ کا، دونوں طرح کے قول ہیں، اس کا شگاف موجود ہے جہاں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس علاقے میں گیا اور وہاں اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ بھی محفوظ تھی، وہ 30 ہاتھ تھی، 90 فٹ وہ جگہ موجود تھی جہاں وہ اونٹنی بیٹھتی تھی۔ بہت بڑی اونٹنی ان کے سامنے ظاہر ہوئی اور اس کو فرمایا بینۃ من ربکم قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی تمہارے پاس آئی ہے۔ اس کو اللہ کی نشانی اس لیے قرار دیا، ویسے تو ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن ہر وہ چیز جو انسانی عقل سے ماورا ہو اور رواج سے ماورا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیا جاتا ہے کہ ذہن فوراً اللہ کی طرف جاتا ہے کہ اس کو اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو نشانی قرار دیا اور فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ویسے تو ہر اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن بعض وہ چیزیں جو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا ذریعہ بنتی ہیں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، جس طرح مسجد اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ، مسجد الحرام اور بیت اللہ شریف اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ہر گھر اللہ کی ملکیت ہے، ہر مسجد اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اس میں خاص اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے تو اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس اونٹنی سے فوراً اللہ کی طرف توجہ ہوتی تھی، اس کو ناقۃ اللہ اس لیے کہا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی اونٹنی، یہ نشانی ہے۔ اب جب وہ آئی تو اپنے جسامت کے اعتبار سے کھاتی تھی اور اتنا وہ پیتی تھی پانی جتنا کہ ان کے جانور ایک دن میں پیتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے باری متعین کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی صورتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا، ایک دن وہ اکیلے اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن دوسرے جانور پانی پیتے تھے، اور اتنی بڑی اونٹنی جتنا پانی پیتی تھی اس کے مطابق وہ دودھ بھی دیتی تھی، ہر بندہ اس کا دودھ جس وقت دل کرتا اس کا دودھ بھی نکالتا تھا اور وہ آرام سے رہتی، اس کے ساتھ وہ بچہ بھی ساتھ پھرتا رہتا۔ لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کیا ایک عورت کے کہنے کی بنیاد پر، ایک عورت مالدار تھی، اس نے انعام متعین کیا ہے کہ جو اس کو قتل کر دے گا، مار دے گا تو اس کو اتنا انعام ملے گا۔ تو یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے سنی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ کہا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ ہی کی زمین سے کھا رہی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی زمین سے کھا رہی ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہیں لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تمہیں دردناک عذاب پکڑے گا۔ تو پھر ہوا بھی ایسے کہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور اس کی کچیں کاٹی، اور اگلی آیات میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دن مہلت دی، 3 دن کے بعد ان پر بھی عذاب مسلط ہوا اور وہ ہلاک ہوئی ہے۔ اس آیت میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی قوم اور اتنے بڑے ذہین لوگ اور مضبوط نشانیاں بنانے والے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے بعد وہ بھی اس دنیا میں نہ ٹھہر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود اور اس کی بقا اور اس کی کامیابی اپنی فرما برداری میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
قد جاءتکم بینۃ من ربکم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اس کا عطف پیچھے ارسلنا پر ہے تو وہ ساتھ ملے گا۔ ہم نے بھیجا ثمود کی طرف اخاہم، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، قالا انہوں نے فرمایا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اللہ کے علاوہ، قد جاءتکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے دلیل، ہذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فذروہا اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے، ولا تمسوہا اور اس کو نہ ہاتھ لگاؤ، بسوء برے ارادے سے، فیأخذکم پکڑ لے گا تمہیں، عذاب علیم دردناک عذاب۔